السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہونے والا نزلہ زکام اور بخار۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی تعریف میں بتایا ہے کہ جو ہی موسم تبدیل ہونے لگتا ہے تو لوگوں کو نزلہ زکام آنا شروع ہو جاتا ہے، یا نزلہ زکام کے ساتھ کھانسی اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں۔ لاپرواہی کیسے کرتے ہیں کہ ابھی سردی موجود ہوتی ہے، لوگ جرسیاں اتار دیتے ہیں، موٹے کپڑے جو ہے جو سردیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں، ہلکے کپڑے ڈال لیتے ہیں، یا گھر سے باہر نکلتے وقت وہ اپنا چہرہ جو ہے یا ماسک کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ٹوپی وغیرہ ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں، جرابیں وغیرہ ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ لاپرواہی کی وجہ، جب وہ لاپرواہی اختیار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو نزلہ زکام شروع ہوتا ہے۔ نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ گلا خراب ہو جاتا ہے، گلا خراب ہونے کے ساتھ ساتھ بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ علامات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ناک کے دونوں نتنوں سے رطوبت آنا شروع ہو جاتی ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا گلا متورم ہو جاتا ہے، گلے میں سوزش ہو جاتی ہے، اور ٹمپریچر جو ہے کم از کم 100 102 103 پہ ٹمپریچر بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس کا علاج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو اس کی علامات میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، علاج بھی انشاءاللہ میں اس کا بہترین آج آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ تو اس کی علامات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی علامات کے اندر جیسے کہ بتایا، ناک کے نتنوں سے رطوبت آنا شروع ہو جاتی ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، یا جسم کے اندر دردیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی جسم کے اندر ہلکی ہلکی درد رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، یعنی جسم کے اندر بے چینی رونما ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے اپنی غذا کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے کہ ٹھنڈی غذائیں بالکل استعمال نہیں کرنی ہے، کوئی نہ کوئی سوپ بنا کے آپ استعمال کریں، چاہے چنوں کا آپ سوپ بنا لیں، مرغی کے گوشت کا آپ سوپ بنا لیں، ایسی غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہے، یا سبزیوں کا استعمال، خاص طور پہ یہ جو مولی جو ہے، مولی کا آپ سوپ بنا کے آپ استعمال کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چنے جو ہے، چنے بہترین اس میں ایک کہہ لیں کہ ایک غذا بھی ہے، اور اس بیماری کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ چنوں کو ابال کے اس کا سوپ بنا کے آپ شک پیئیں، ہلکی کالی مرچ ڈال کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا علاج میں جو بتانے لگا ہوں، اس کا علاج انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ کو اس کے ساتھ بخار ہے تو انشاءاللہ بخار بھی دور ہو جائے گا، جو نزلہ زکام کی جو شدت ہے انشاءاللہ وہ نزلہ زکام بھی دور ہو جائے گا، اگر گلا خراب ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ گلا بھی اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ لینا ہے گلے بنفشہ، دوسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے عناب، گلے بنفشہ آپ نے لینا ہے 6 ماشے، عناب آپ نے لینے ہیں 5 دانے، اس طرح منقع آپ نے لینے ہیں 5 دانے۔ اس کے علاوہ لسوڑیاں بھی آپ نے 5 عدد کی مقدار میں لینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ استخدوس، یہ آپ نے 6 ماشے کی مقدار میں لینی ہے۔ یعنی یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اسی وزن میں لے کے، اور اس کے بعد آپ نے، اگر آپ کو بخار بھی ساتھ ہے تو آپ نے خاکسی، خوب کلام، یہ آپ نے 6 ماشے کی مقدار میں، یہ جو تمام چیزیں جو ہیں، یہ جتنی مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ 3 پیالی پانی کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح ابالنا ہے۔ جب 1 پیالی یہ جوشاندے کی رہ جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد یہ آپ نے صبح، دوپہر اور شام، یہ 3 ٹائم میں آپ نے فریش بنا کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگر آپ 3 سے 5 دن اگر آپ لگاتار استعمال کر لیتے ہیں
تو انشاءاللہ اس سے آپ کا بخار بھی دور ہو جائے گا۔ اس سے اگر گلا آپ کا سوج گیا، گلے میں ورم ہو گیا ہے، سوزش ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ وہ گلا بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ نزلہ زکام پانی کی طرح اگر بہہ رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے نزلہ زکام بھی نارمل کنڈیشن میں چلا جائے گا۔ اگر نزلہ زکام جم گیا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس سے انشاءاللہ نکل جائے گا۔ یہ آپ نے چند دن لگاتار اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس سے مکمل یہ جو بخار ہے، نزلہ زکام ہے، انشاءاللہ اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔